بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوشی کی کہانی۔ کئی بار ہماری زندگی میں ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں وہ نہیں ملتا جس کو پانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے تھے۔ اس وقت تو ہم دکھی اور اداس ہو جاتے ہیں، قدرت سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، ہمیں وہ کیوں نہیں ملا جو ہماری خواہش تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو بات اس وقت ہمیں صحیح نہیں لگ رہی تھی، جس بات کو لے کے ہم نے سپنے دیکھے تھے، اس کے نہ ہونے میں ہمارا ہی فائدہ تھا۔ اس وقت جو ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا۔ کل جس کام کے نہ ہونے پہ ہم دکھی تھے، آج اس کے نہ ہونے پہ ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ کسی بادشاہ کا پھلوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں ہر طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک کسان اور اس کی فیملی اس باغ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ ہر روز شام کو باغ کے ہوئے میٹھے پھل اتارتا تھا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن کسان بادشاہ کے لیے پھل توڑنے باغ میں آیا۔ باغ میں بے شمار پھل لگے ہوئے تھے، ہر طرح کے پھل تھے، سیب، انگور، ناریل، امرود، آم۔ پھل پکے ہوئے تھے اور میٹھے تھے۔ کسان سوچتا رہا کہ آج کیا لے کے جاؤں۔ کبھی کسی پھل پہ اس کی نظر جاتی اور کبھی کسی پھل پر۔ آخر اس نے خوبصورت میٹھے انگور اتارے اور ٹوکری میں ڈال کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے خیال آتا جا رہا تھا کہ وہ صرف انگور ہی لے کے جا رہا ہے، اگر وہ تھوڑے سے امرود بھی ڈال لیتا، ناریل بھی لے لیتا، تو بادشاہ اور زیادہ خوش ہوتا۔ وہ سوچ رہا تھا اور پچھتا رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر افسوس بھی ہو رہا تھا جو اس نے ایک ہی پھل کیوں لیا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ محل تک پہنچ گئے۔ اس نے انگور کا ٹوکرا بادشاہ کے سامنے ٹیبل پہ رکھا، کچھ دور بیٹھ گیا۔ بادشاہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ شاید وہ ریاست کے کسی معاملے پہ سوچ رہا تھا یا کسی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ اپنے ہی خیالوں میں گم، بے خیالی میں انگور کا ایک دانہ اٹھا کر کھاتا اور ایک دانہ کھینچ کر کسان کے ماتھے پہ نشانہ لگا کے مارتا۔ بادشاہ کا پھینکا ہوا انگور کا دانہ جب کسان کو لگتا تو کسان آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا، اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ کئی بار ایسا ہوا جب بھی بادشاہ انگور کسان کو مارتا تھا تو کسان یہی الفاظ کہتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کسان کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، پھر اسے کسان کے الفاظ بھی یاد آئے۔ وہ ان الفاظ پہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو بار بار کسان کو مار رہا تھا اور کسان جواب میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس نے کسان سے وجہ پوچھی تو کسان نے معصومیت سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے میں پھل توڑ رہا تھا تو طرح طرح کے پھل کی طرف میرا دھیان جا رہا تھا۔ ہر طرح کے پھل تھے اور میٹھے تھے، پر میں انگور ہی لایا۔ میرے دل میں صرف انگور کا ہی خیال ہے۔ اب میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں انگور ہی لے کے جاؤں۔ آپ خود سوچیں، اگر میں امرود کی جگہ سیب، ناریل لے آتا تو آپ بے دہانی میں وہ پھل اٹھا کر مجھے مار دیتے تو میرا کیا حال ہوتا۔ اسی لیے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ بڑا ہی اچھا اور مہربان ہے، اس نے میرے دل میں انگور کی بات ڈالی۔ دوستو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو وہ ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس فائدے کا احساس ہمیں کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے۔ ہم کبھی آرام سے بیٹھ کے سوچیں، اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں
تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلیں ہی تھیں جنہوں نے ہمیں مضبوط بنایا اور آج ہم کامیاب ہیں۔ یہ ہماری آنے والی زندگی میں مشکل وقت ہی تھا جس نے ہمیں اچھے برے کی پہچان کروا دی اور آج ہم لوگوں کو پہچاننے کے قابل ہیں۔ اس لیے دوستو ہر حال میں مثبت رہیے، پازیٹیو سوچئے، کیونکہ جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے، اور زندگی میں کچھ نیا گیان لو، کچھ نیا سوچو اور کچھ نیا